بات شروع کی جائے۔ سورہ نجم سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ ذات واجب نے، معبود مطلق نے، خدائے لم یزل نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی جب حبیب اور محبوب بلا فصل تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اللہ نے وحی کی اپنے عبد کی طرف جو بھی کی۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ دیکھتے میری طرف رہنا اور لفظ لفظ لوہے دل پہ لکھنا، بس سمجھ آئے تو اتنا بولنا ہے کہ پتہ چلے ماننے والوں سے خطاب ہے میرا، سوچنے والوں سے نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اپنے بندے کو جو بھی کی۔ وحی کا نقوی صاحب ذکر نہیں، کیا کی؟ اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو آج مجھے تلاش ہے اس وحی کی کہ ہوئی کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وحی فرشتے کے ذریعے آئی ہوگی تو وہ اس خناس کو دماغ سے دھو ڈالے۔ کیوں؟ جو سید الملائکہ ہے وہ سدرہ پہ کھڑا لرزہ براندام ہے، اور یہ بات سدرہ سے ایک کم 80,000 عالم آگے کی ہے۔ جی انہی آیات کو تھوڑا پہلے پڑھیے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ میرا حبیب آگے بڑھا، میں نے استقبال کیا، دنا کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں رسول کی طرف، اور تدلہ کی رسول کی طرف نہیں اللہ کی طرف۔ اور آج تک سوچ سوچ کے زمانہ پاگل ہو گیا ہے منڈی والوں کہ جو بدن نہیں رکھتا اس نے استقبال کیسے کیا۔ میں تمہاری آسانی کے لیے تمہیں تجویز دیتا ہوں، دو میں سے ایک راستہ اپنا لو جو آسان لگے، یا جسم والا اللہ مانو یا اللہ کا بدن تلاش کرو۔ یا خدا کا جسم ہے یا کوئی اس کا جسم ہے۔ استقبال کیا حتیٰ کہ دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تو فرما رہا ہے یہاں میں نے وحی کی جو بھی کی۔ ایک تو یہ بات جمیل شاہ حل ہو گئی کہ میرا رسول وحی کے سلسلے میں فرشتے کا محتاج نہیں، جہاں فرشتے کی سوچ نہیں پہنچی جو وہاں بیٹھ کے وحی وصول کر سکتا ہے، بلکہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے والوں سے زیادہ تم تھکے بیٹھے ہو۔ اور میرے عزیز، میں نے مہربانی آپ کی، لیکن مجھے رشوت میں نعرے لینے کی عادت نہیں۔ پھیپھڑا اگر ہتھیلی پہ آگے بولے تو نعرہ لگانا ہے، ورنہ ضرورت نہیں۔ سر اٹھاؤ، فیصلہ کرو، یہ وحی کے محتاج کیسے؟ یہ تو خود ترجمان مشیت ہیں۔ نا نقوی صاحب، مشیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اللہ کا دل ہے نہیں،
بے دل کے دل کے ارادے کو لفظوں کا بدن دینا 14 کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ہاں، یعنی اللہ کے ہاں کلام کے لیے حلق نہیں، زبان نہیں، لہوات نہیں، وجود نہیں، جوف نہیں، پھیپھڑا نہیں، بس وہ اپنی ذات میں ارادہ کرتا ہے، یہ اس کے ارادے کو لفظ دیتے ہیں. تو جو اس کے ارادے کو لفظ دینے والے ہیں وہ وحی کے لیے فرشتے کے محتاج کہاں؟ تو وہاں بیٹھ کے، اور بیٹھا کہاں ہے؟ کعبہ قوسین پر. کعبہ قوسین کیا ہے؟ میں نے برسوں تحقیق کی اور تمہیں آدھے منٹ میں بتانے لگا ہوں. قرب الصفات من الذات، ذات کے قریب ہو جانا اس کی صفات کا، یہ کعبہ قوسین ہے. اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کے قریب ہونا. کچھ پلے بڑی بات یہ سر سے گزر گئی. صفات کبریائی کا ذات الہی کے روبرو ہونا، اس سے بلا فصل ہو جانا. کعبہ قوسین وہاں وحی کی. زمین سے اس مقام تک 80,000 عوالم کا سفر طے کیا ہے تیرے رسول نے. اور جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. براق، براق کے بعد رف رف، رف رف کے بعد بحرم، اور بحرم کے بعد کوئی سواری نہیں. جی، براق کی حد نقوی صاحب عالم ملکوت، ملکوت تک براق گیا، اس نے زانو ٹیک دیے. جبریل بیچارہ تو پہلے ہی پیچھے رہ گیا کہ بال برابر آگے بڑھوں تو جل کے مر جاؤں گا. اور یہاں بے ساختہ پھر مجھے جب کبھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے تمہارے امام ہشتم کا جملہ یاد آتا ہے. پوچھا تھا کسی نے کہ مولا وجہ کیا ہے کہ جبریل جہاں رکا تھا رسول وہاں کیوں نہیں رکے؟ 3 قدم آگے جا کے رکے اور پھر جبریل سے کہا کہ آگے آؤ. اور جبریل نے کہا کہ میں جل جاؤں گا. کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ یہ جل جائے گا؟ تو اگر جانتے تھے تو پھر کہا کیوں کہ آؤ؟ مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے لے کر سدرہ تک جبریل دل میں اتراتا گیا کہ اگر آج میں نہ ہوتا تو رسول کو آسمان کے راستے کون بتاتا؟ میں اللہ کے مہمان کا رہنما ہوں، میں اس کو راستے دکھا رہا ہوں، اور رسول دل ہی دل میں. جبریل کی اس غلط فہمی پہ ہنستے گئے. اگر پہلے رکتے تو جبریل سوچتا جس طرح میں آگے نہیں جا سکتا شاید یہ بھی نہیں جا سکتا. پہلے آگے نکلے، پھر رکے، پھر پلٹے، کہا آ جل جاؤں گا. کہا پھر توبہ کر، جو تم نے یہاں تک سوچا تو مجھے لے کے نہیں آیا، میں تجھے لے کے آیا. جسمانی معراج ہو رہا تھا، لینے رجا ملنا جاتے نا قدرت کے مناظر سے آشنا ہو رہا تھا. سدرہ پہ جبریل پڑھ تو رہا تھا. الیہ الیہ سبحان اللہ کی تسبیح ہے. توحید کے کہتے میں علی بول رہا
اچھا یہ روایت سنی آپ نے کہ معراج جسمانی اور روحانی ہو رہا تھا. اگر جمیل شاہ تم یہ ضمانت دو کہ تمہارا مجمع تھکا ہوا نہیں تو آج یہ فیصلہ کریں کہ معراج تھا کون سا. آؤ میں تمہیں ایک پہلے اجمالی خاکہ بتاتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. یہ ہے عالم ناسوت، زمین، عالم دنیا، عالم ناسوت، فضا، خلا، ہوا، پھر سما. آسمان ہے عالم ملکوت. عالم ملکوت کی حد جہاں ختم ہوتی ہے عالم جبروت شروع ہوتا ہے. نقوی صاحب عالم جبروت عالم جسم نہیں. جبروت کا نام تو سن رکھا ہے نا. میری بات پہ بھروسہ نہیں مت کرو، کسی اور عالم سے پوچھنا. جبروت جسمانی عالم نہیں، اس کے اوپر عالم روح ہے. عالم روح کے اوپر عالم عقل ہے. عالم عقل کے بعد عالم حیات ہے، اور عالم حیات کے بعد عالم لاہوت ہے. سر اٹھا، سر اٹھا. تیرے رسول نے زمین چھوڑی، بشری لباس یہی رہ گیا. جب عالم ملکوت سے گزرا تو بشر بن کے نہیں گزرا، ملکوتی بدن کے ساتھ گزرا. جب جبروت میں گیا بدن پیچھے رہ گیا. جی جی، یہاں سے غلطی لگی لوگوں کو کہ معراج جسمانی نہیں تھا، اس کے آگے عالم ارواح تھا. رسول نے روح کو پیچھے چھوڑ دیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی، اب نہ روح ساتھ ہے. اور کھولو منڈی والوں وہ کھڑکی دماغ کی کہ میں آ کے لفظ بانٹوں. کیوں گزرتے جا رہے ہیں تمہارے سر سے جملے؟ بدن نیچے، روح پیچھے، اس کے آگے عالم عقل ہے. رسول نے اس عالم کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کے بعد عالم حیات ہے. جب حیات سے گزرے زندگی پیچھے رہ گئی. میرا رسول وہ جا رہا ہے. عالم حیات بھی پیچھے رہ گیا. جی جی، سر اٹھانا. لفظ یہ پڑھے میں نے، وہاں بیٹھا ہے رسول. لیس فیہ ملک ولا فلک ولا عقل ولا روح. نہ وہاں فلک ہے، نہ ملک ہے، نہ عقل ہے، نہ روح ہے. ہر شے پیچھے، عرش قدموں کے نیچے. نہیں، اب مجھے بتاؤ کہ یہ معراج کون سا ہے؟ جہاں یہ بیٹھا ہے وہاں نہ بدن، نہ جسم، نہ روح، نہ نفس، نہ عقل، نہ حیات. اور کچھ لوگ نقوی صاحب مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ حیات نہیں تو یہ کیسے گیا. سر اٹھا. یہ تو 73 فرقے مانتے ہو کہ کوئی شے نہیں تھی، یہ تھا. اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں. مانتے ہو تو سورہ ملک پڑھ. خلق الموت والحیات
اللہ کہتے ہیں موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا حیات نہیں تھی، یہ تھا تو جس طرح اس وقت حیات کے بغیر تھا۔ اللہ اکبر، بات پلے پڑی ہے یا سر سے گزر رہی ہے؟ اللہ زندہ ہے یا مردہ؟ زندگی سے زندہ ہے، تو ابھی بھی بات نہیں سمجھے؟ بس جس شے سے اللہ زندہ ہے اس شے سے 14 زندہ ہیں، اور معراج کا مقصد یہ ہے، باتوں کے لیے تو بلایا ہی نہیں اللہ نے، باتیں زمین پہ نہیں کرتا تھا، جبریل کے ذریعے بھی، جبریل کے بغیر بھی، اشارے سے بھی، ارادے سے بھی، مشیت سے بھی، رموز سے، اسرار سے، کنایات سے، غوامے سے باتیں تو ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب مدتیں گزری، تجھے اسی پیکر میں دیکھنا چاہتا ہوں جس پیکر میں میں نے تجھے خود سے جدا کیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو یا نہیں؟ تو ساری چیزیں تو پیچھے، پہلے جبریل نے ساتھ چھوڑا، تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں نہیں جا سکتا، براق نے کہا میں جو ہوں، رسول نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو چل۔ ایک جگہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے، جی میری حد یہی ہے، کہ وہاں تو بڑا اترا رہا تھا میں جو ہوں۔ پھر رف 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 جانتے ہو، ایک نوری قالین تھا جی، وہ بھیجا اللہ نے، وہ لے گیا، ایک جگہ وہ بھی گر پڑا۔ پھر بحرم نور کا ایک جھولا، اس نے بھی دم توڑ دیا، نہیں جا سکتا۔ پھر کیسے گیا؟ تیرا رسول کہتا ہے زجا بھی پھر نور، سامنے نور کا سمندر تھا، اور جس کی ایک ایک موج دنیا و ما فیہا سے بڑی تھی۔ بس مجھے آواز آئی اپنے آپ کو حوالے کر دے اس دریا کے، بس نور کی موجیں تھی۔ نودیا بالدنو الف مرۃ، رسول کہتے ہیں 1000 دفعہ آواز آئی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی۔ یا تھکن ہے یا سوچ تاری ہے، سوچنے کے مرض سے باہر آؤ۔ تو ایک بات کہوں، قرآن میرے سر پہ رکھو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نقوی صاحب اگر تفسیروں میں نہ ہو، حدیثوں میں نہ ہو، معراج جس نے لکھی ان کتابوں میں نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری، اور اگر ہر جگہ ہو، اور میں تو اپنے کہے ہوئے لفظوں سے مکر ہی نہیں سکتا، 100 سے زیادہ ملکوں میں یہ تقریریں سنی جا رہی ہیں، براہ راست انٹرنیٹ پہ جا رہی ہیں، لفظوں کا میں ضامن، ورنہ کائنات عالم کے ہر اس عالم تک میرا یہ سوال ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے غضنفر کی آواز سن رہا ہے کہ مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھاؤ۔ رسول کہتے ہیں ادنو منی کی آواز پہ جب میں حجاب الہی کے قریب پہنچا تو آواز آئی کیف قلیلا یا محمد ان الرب یصلی، اے محمد ذرا انتظار کر، رب نماز پڑھ رہا ہے۔
ہزاروں کے مجمع کو گواہ بنا کے جملہ میں نے پڑھا، جملہ نہ ہو اپنی گردن کٹوا دوں، ورنہ میرا علماء سے سوال اتنا ہے، یہ نماز پڑھنے والا رب کون سا ہے؟ جی نبی دا ورد، فرشتے دا ورد، رسول خدا دا ورد، ارد گرد یادی، گرد مرتضی، سارا سنی سیادت جا کا سبب رکھ لالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بس مجھے میری محنت کا پھل مل گیا، جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا دیا۔ دو فکریں سنو، میں منزل کی طرف بڑھوں، انتظار کر میرے حبیب۔ ہاں اس کی شرح بھی کروں گا کبھی۔ ہاں جی نا نا نا، بڑے بڑوں کو میں نے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے دیکھا، برتن چھلکنے میں دوستو دیری کتنی لگتی ہے۔ ہاں دیکھو، اس سے پہلے کئی بار میں نے آپ کے سامنے معراج پڑھی، یہ جملہ کہا، تو آج چونکہ مولا چاہتے تھے آج کہا جائے، تو شرح بھی جب وہ چاہیں گے اس دن ہو جائے گی۔ پس اس مقام پہ